الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارا ایک ویڈیو کلپ یہاں سے جاری ہوتا ہے ایف سی پبلک اسکول کے نام سے، جو ہمارا چینل ہے یوٹیوب پر۔ اس کے علاوہ ہمارا ایف سی پبلک اسکول کا جو اسکول پیج ہے وہاں پر بھی الحمدللہ ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک میں لے کر آیا ہوں وہ ہے، ٹاپک کا نام ہے بیماری اڑ کر نہیں لگتی، یعنی بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ بعض لوگوں میں یہ کنسیپٹ نظریہ پایا جاتا ہے کہ بعض ایسی بیماریاں جو چھوت کی نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی بیماری چھوت کی نہیں۔ ایک بیماری ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہی کوڑ کا مرض ہے تو اگر اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ وہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ رب تعالیٰ وہ بیماری اس کو نہیں لگاتا۔ باقی جو ہمارا کنسیپٹ، ہمارا نظریہ پایا جاتا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، کسی کا جھوٹا پانی پئیں گے تو ہمیں وہ بیماری لگ سکتی ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، ایسا نہیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ یہ آپ کو حدیث پڑھ کے سنائی ہے کہ مسلمان کے جھوٹے میں کیا ہے؟ شفا۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب مسلمان کا کوئی اگر جھوٹا پانی پی لے، جھوٹا کھانا کھا لے تو وہ بیمار ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% جو ہے وہ سچا فرمان ہے۔ تو آج ہم اسکول کے اندر ظاہری بات ہے ہمارا واسطہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کل بچوں میں جو کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بچے معاذ اللہ اپنے باپ کا جھوٹا پانی نہیں پیتے، اپنی ماں کا جھوٹا کھانا نہیں کھاتے، اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا جھوٹا کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے۔ تو یہ کنسیپٹ کہاں سے ملا؟ یہ میڈیا سے کنسیپٹ ملا، میڈیا نے ان کو یہ کنسیپٹ دیا۔ معاذ اللہ وہ اپنے ماں باپ سے بچوں کو دور کر رہے ہیں، کہ وہ بچے جن کو قرآن و حدیث نے ان بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنانے کے لیے بہت ساری ایسی حدیث دی، قرآن کی ایسی آیات دی کہ بچے اپنے ماں باپ کے بنے، مگر بدقسمتی کے ساتھ آج بچے ماں باپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو پیارے میٹھے اسلامی خدا را بچوں کو ایسا کنسیپٹ، ایسا نظریہ نہ دیں جس کے ذریعے ان کے ذہن میں ماں باپ کی نفرت پیدا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھے تو ان کو ان کا جھوٹا پانی پلائیں، ماں باپ کا جھوٹا کھانا کھلائیں، بڑوں کا، بزرگان دین کا جھوٹا پانی پلائیں، بزرگان دین کا، اللہ کے ولی کا جھوٹا کھانا کھلائیں، اللہ کے ولی کا چھوڑا ہوا جھوٹا پانی پلائیں۔ انشاءاللہ وہ بچے با ادب بنیں گے، وہ انشاءاللہ اولیاء کے چاہنے والے، اللہ کے ولیوں کے چاہنے والے بنیں گے۔ پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بچہ ماں باپ سے بہت ڈرتا ہے، بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ وہ ہر جگہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ بیماری لگ جائے گی، جبکہ آپ پرانی ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ کئی لوگوں کو رب تعالیٰ نے شفا دی، وہ صرف جھوٹا کھانے کی، مسلمان کا جھوٹا استعمال کرنے سے رب تعالیٰ نے ان کو بے شمار لا علاج بیماریوں سے شفا عطا فرمائی۔ تو آج یہ ٹاپک ہے کہ بیماری ان کا نہیں لگتی۔ آئیے میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ادوا ولا سفر ولا ہامہ، یعنی نہ بیماری کا اڑ کر لگنا ہے، نہ سفر کی نحوست ہے، نہ الو کی نحوست ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر کیا وجہ ہے کہ میرے اونٹ مٹی میں ہرن کی طرح چست، تندرست و توانا ہوتے ہیں، تو ایک خارش زدہ اونٹ ان میں داخل ہوتا ہے اور ان کو بھی خارش زدہ کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلے کو کس نے خارش لگائی؟ یعنی پہلے کو کس سے خارش لگی؟ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذہن دیا، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ پہلی اونٹ کو جو خارش لگی وہ کس طریقے سے لگی۔ الادوا سے مراد یہ ہے کہ بیماری ایک شخص سے بڑھ کر دوسرے کو لگ جائے۔ لا ادوا والی حدیث اسی سے ہے، یعنی ایک شے دوسرے شے کی طرف متعدی یعنی منتقل ٹرانسفر نہیں ہوتی، یعنی ایک کی بیماری دوسری تک وہ بیماری ٹرانسفر نہیں ہوتی۔
ایک کی بیماری یا مرض کا اڑ کر دوسرے کو لگ جانا یا کسی مریض سے مرض تجاوز کر کے صحیح سلامت تندرست آدمی میں منتقل ہو جانا یہ بالکل باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ زمانہ جہالیت میں لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ بیماری خود اڑ کر دوسرے کو لگ جاتی ہے، خدا تعالیٰ کی تقدیر کا اس میں کوئی دخل نہیں، بلکہ یہ خود ہی مؤثر یعنی بذات خود اثر انداز ہونے والی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اسی نظریے کا رد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لا ادوا یعنی بیماری کا اڑ کر لگنا کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے مجذوم جذام کے مریض کے ساتھ کھانا بھی کھایا تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ مرض اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتا۔ تعدیہ جراثیم یعنی مرض کے جراثیم کا اڑ کر دوسرے کو لگنا کھلی حقیقت ہے۔ جراثیم خود مرض نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق ہے جو صرف خوردبین یا الٹرا مائکروسکوپ کے ذریعے ہی نظر آتی ہے، اور یہ جراثیم مرض کا سبب بنتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ ان جراثیم سے واقف نہ تھے تو انہوں نے یہی نظریہ بنا لیا کہ مرض متعدی ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے اس کی نفی فرمائی کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا۔ اسلام کے تعدیہ مرض کی نفی کرنے سے جراثیم کے متعدی ہونے کی نفی قطعاً نہیں ہوتی۔ فتح الباری میں ہے، تعدیہ کی نفی سے مراد یہ ہے کہ کوئی شے اپنی طبیعت کے اعتبار سے دوسری چیز کو نہیں لگتی، چونکہ زمانہ جہالیت کے لوگ اعتقاد رکھتے تھے کہ امراض اپنی طبیعت کے اعتبار سے متعدی ہوتے ہیں اور وہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرتے تھے، لہذا اس اعتقاد کی نفی کی گئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اعتقاد کو باطل فرمایا اور مجذوم کے ساتھ کھانا کھایا تاکہ آپ انہیں بیان کر دیں کہ اللہ ہی بیماری کرتا ہے، اللہ ہی بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ میرات المناجی میں ہے، اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ بیماریوں میں عقل اور ہوش ہے، جو بیمار کے پاس بیٹھے اس سے بھی اس مریض کی بیماری لگ جاتی ہے، وہ پاس بیٹھنے والے کو جانتی پہچانتی ہے۔ یہاں اسی عقیدے کی تردید ہے۔ موجودہ حکیم ڈاکٹر 7 بیماریوں کو متعدی مانتے ہیں: جذام، خارش، چیچک، موتی چورا، منہ کی یا بغل کی بو، اشوب چشم، وبائی بیماریاں۔ اس حدیث میں ان سب وہموں کو دفع فرمایا گیا۔ اس معائنہ سے مرض کا اڑ کر لگنا باطل ہے، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بیمار کے پاس کی ہوا متعفن ہو اور جس کے جسم میں اس بیماری کا مادہ ہو وہ اس تعفن سے اثر لے کر بیمار ہو جائے، اس معانی سے تعدی ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر فرمایا گیا کہ جذامی سے باگول، لہذا یہ حدیث ان حدیث کے خلاف نہیں۔ غرض کہ ادوا یا تعدی اور چیز ہے، یعنی ادوا یا تعدی اور چیز ہے، کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے بیمار ہو جانا کچھ اور چیز ہے۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، آج کا ٹاپک تھا بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ تو میں بچوں سے بھی مدنی التجا کرتا ہوں، ٹیچر سے بھی مدنی التجا کرتا ہوں کہ بچوں میں یہ کنسیپٹ، یہ نظریہ پیدا نہ کریں کہ ماں باپ کے جھوٹے میں جو ہے وبا ہے، بیماری ہے، بلکہ ماں باپ کے جھوٹے میں تو شفا ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا جھوٹا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین کا جھوٹا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔